السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورس، میں چاہ رہا تھا کہ ویلاگ تھوڑی دیر کے بعد کروں، کیونکہ آج سارا دن انتظار میں رہے۔ حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس آج 4:30 بجے بلایا تھا، تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس میں جو فیصلے ہوں اس کو بھی کور کر دیں، میں بعد میں ویلاگ بناؤں، لیکن وہ اب تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ تو اب تک جو ڈیولپمنٹ ہے، جو خان صاحب ابھی خطاب کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نے کہا آپ سے تھوڑا شیئر کر دوں باتیں۔ اچھا، یہ جو اجلاس ہونا ہے مشترکہ اجلاس، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں، اور ذرائع کے لیے اب مطابق اور خبروں کے مطابق جو کہا جا رہا ہے کہ اس مشترکہ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر بین یعنی پابندی بھی لگ سکتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز سب سے بڑی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خطابات اور ٹی وی کے اوپر نہ دکھانے کی پابندی لگا دی جائے۔ تیسرا نمبر جو ہے جو اس میں ججز کے لیے بھی، جو کیونکہ ججز اب متنازع ہو چکے، کھلم کھلا کہنا چاہیے، ڈر خوف اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے کب تک خاموش رہا جائے گا۔ کچھ عدالتوں کے ججز جو ہیں ان کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور یعنی بالکل ایک پارٹی کے کارکن کی طرف فیصلے کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی آج سوچا جا رہا ہے کہ کچھ اس مشترکہ اجلاس میں قانون کچھ بنایا جائے، یا کس طریقے سے بھی ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ججز کا بھی، اور بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، چاہے آرمی ہو، چاہے ججز ہوں، چاہے سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اب یہ 3 بڑے ایشوز ہیں جس کے لیے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مشترکہ اجلاس میں ان تینوں کے اوپر ایک عمران خان کی نااہلی نہیں بلکہ پابندی، پی ٹی آئی پہ پابندی، عمران خان کے الطاف حسین کی طرح اس کے ٹی وی ٹاک شوز اور ٹی وی کوریج کے اوپر سختی سے پابندی، تیسرا جو ہے یہ ججز کے بارے میں۔ یہ 3 چیزیں ہم دیکھیں، کچھ تاخیر کا شکار ہوا ہے، کچھ ہی دیر میں، شاید 1-2 گھنٹے میں یہ دوبارہ ہوتا ہے، تو پھر کیا آتی ہے، تو پھر میں آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کابینہ کی میٹنگ بھی بلائی ہے، تمام وزراء کو بلایا ہے، کیونکہ جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر اپروول لینے کے لیے ضروری ہے کہ پھر کابینہ کا اجلاس بھی ہو۔ تو جیسے ہی اجلاس ختم ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد کابینہ کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اب اس کا انتظار فرمائیے آپ بھی، جیسے کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی خان صاحب جو ہیں خوف کے ماحول میں، ان کے چاہے باڈی لینگویج سے پتہ پڑا کہ وہ انتہائی ڈپریسڈ ہیں، خائف ہیں، خوف کے طریقے سے، اور دوسرا اس کی باڈی لینگویج سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی گرفتاری دیکھ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہونی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے خطابات میں کیا کہا ہے، وہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں عام چیزیں کہ وہ اب نواز شریف جو ہو رہی ہے، وہ اب کاٹ کے جو اہم چیزیں ہیں اس کے اوپر میں باتیں بھی بتاتا جاؤں گا، اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا تجزیہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ ابھی عمران خان شروع سے جو کہتے آ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک وصیت لکھ دی ہے کہ مجھے قتل کرانے میں کون لوگ شامل ہیں، اور وہ میں نے باہر ریکارڈ رکھوا دیا، میں نے ریکارڈ کر کے اپنے آڈیو جو غیر ملک کسی میں رکھ دیا۔ اب اس سے یوٹرن اور لیا ہے، خان صاحب یوٹرن کے تو ماہر ہیں، تو اب کیا یوٹرن لیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے 5 افراد، یعنی 5 افراد سمجھ لیں، 5 افسران سمجھ لیں، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہاں تک پیشن گوئی کر دی ہے انہوں نے کہ ہو سکتا ہے کل یا آج میں مجھے یہ قتل کروا دیں پنجاب پولیس کے 5 افراد۔ اچھا، اب خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کسی ایک بیانے پہ تو رہیں آپ، پہلے آپ کہتے ہیں سائفر، اب تم امریکہ میں لابی کر کے آپ کا
جو ہے آپ کے لیے امریکہ کی لابی آپ کے لیے کام کر رہی ہے، ڈیلی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں فواد چودھری کی دوسروں کی، کبھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے جو لوگ ماریں گے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، فلاں ہیں، 5 آدمیوں کا میں نے نام لکھ دیا. اب آپ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے کر دیا. آپ کی کون سی بات پہ یقین کیا جائے گا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ آج شام کو یا کل تک زمان پارک پہ پھر آپریشن ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کی پیشن کوئی صحیح ہے غلط ہے کیا ہے دیکھیں. اور ان کا پلان اب کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا پنجاب پولیس کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ کہتے ہیں ان کا پروگرام یہ ہے کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کرا دیا جائے. اسی طریقے سے مجھے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کس طریقے سے کیا گیا؟ وہ تو رات کو ایک جلسے سے خطاب کر کے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے تو واجد درانی وہ پولیس کی پکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ فائر کھول دیا اور اس میں شہید ہوئے تھے گھر کے دہلیز پہ، دروازے پہ. اور آپ کہہ رہے کہ وہ اندر گھس کے اور زمان پارک میں مجھے آج یا کل آپریشن کے دوران مار دیا جائے گا. یہ آپ کے ذہن پہ خوف ہے، آپ کے ذہن پہ یہ خوف ہے. اور یہ خوف تب اترے گا جب رات کو آپ اپنی دوائی لیں گے، تب آپ کا یہ خوف ختم ہو جائے گا اور پھر آپ تھوڑا سیمس میں آ جائیں گے. تو کم سے کم خطاب کرنے کے سے پہلے وہ ڈوز بھی لے لیا کریں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب میں پہنچا وہاں پہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جو تھے وہ تو 5% تھے، باقی لوگ تو معلوم نہیں کون تھے. ہزاروں کی تعداد میں ان کا جتھا گیا تھا گاڑیوں سے. لوگوں نے دیکھا ہے گاڑیوں کے آگے پیچھے ماہدار پتھرا کرتے ہوئے وہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی جوڈیشل. اب کہتے ہیں ہمارے 4% یا 5% بتائیں ابھی انہوں نے کہ ہمارے 5% بندے تھے، باقی باہر کے لوگ تھے. اب باہر کے لوگ تھے عوام، باہر کے لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ، باہر کے لوگ تھے مقصد کہ یہ. اچھا، اب پھر دوسرا جھوٹوں کے تو سردار ہیں. دوسرا کہ پنجاب پولیس کے ایک نے مجھے بتایا کہ خان صاحب یہاں پہ نامعلوم افراد کھڑے ہوئے ہیں. اور جب میں نے ان کی یہ بات سنی کہ نامعلوم افراد ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو میں فوراً پیش ہونے کے بجائے وہیں سے میں جوڈیشل کمپلیکس سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے. او بھائی، اللہ کا خوف کرو. اگر نامعلوم افراد آپ کو مروانا چاہیں گے تو راستے میں مروا دیں گے. ایکسیڈنٹ کار کر کے دکھا کے مروا سکتے ہیں آپ کو. آپ کیوں خواہ سستی شہرت کے لیے غلط بیانات دے رہے ہیں جو آپ کے اوپر لوگ ہنسیں؟ یہ بیانات آپ کے جتنے بھی ہیں اس کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے سینس میں نہیں ہیں. اقتدار جانے کے بعد آپ کا دماغ بھی گیا ہے ساتھ میں، تو وہ کیوں کریں گے ایسے؟ وہ نامعلوم افراد جس کو کہہ رہے ہیں وہ ڈی آئی بی کے لوگ تھے، پولیس کے لوگ تھے. وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے ہوتے ہیں، یونیفارم میں نہیں ہوتے کہ خدا نہ خاصا کوئی آپ کو حملہ کرتا ہے تو اس کو روکا جائے. آپ کو عقل نہیں ہے، آپ وزیر اعظم کی پوسٹ پہ رہیں لیکن آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا. وہ تو بشرا بی بی بتا دیے خان صاحب آپ تو وزیر اعظم ہیں. ہاں میں آپ کو تو یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ آپ وزیر اعظم رہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو نامعلوم افراد کہتے ہیں وہ آپ کے سیکورٹی کے لیے تھے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، کوئی آپ کو جان کو خطرہ بنتا ہے، تو یہ جو ایکٹیو بندے تھے جو 20 بتا رہے ہیں یا 20 تھے یا نہ تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے مامور ہوتے ہیں. ہر سیاستدان کے ساتھ سادہ ڈریس میں پولیس کے، ٹی آئی بی کے، ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی سیکورٹی کے لیے. آپ کو مروانا ہوگا تو اس طریقے آپ تو کہتے تھے کہ یہ آج کل ایسا زہر آیا کہ کھا لیں تو آپ کو بعد میں پتہ پڑتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایسی چیزیں ممکن ہیں آپ کو کی جائے، لیکن یہ آپ کھلم کھلا آپ کو جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے ماریں گے یا اندر گھس کے جو آج کہہ رہے ہو یہ آج یا کل میں اندر گھس کے مجھے ماریں گے. تو یہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے. قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں، یہ جھوٹے مان لیں گے. اب عام آدمی نہیں مانے گا آپ کا، کیوں عام آدمی شعور رکھتا ہے.
تو یہ چیزیں آپ خام کا یہ کہہ رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں جناب کہ کرکٹ کے تو میں نے ریکارڈ توڑ دیے تھے، لیکن اب کیسٹ کے بھی میں نے ریکارڈ توڑ دیے. 143 کیس میرے اوپر ہو گئے. بڑے فخر سے کہہ رہے کہ ریکارڈ جو کرکٹ کے جو توڑے ہیں، لیکن اب کیسٹ کے بھی ریکارڈ توڑے. خان صاحب آپ نے کچھ اور ریکارڈ بھی توڑے ہیں، وہ آپ کو علم ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آپ نے ایک نمبر جھوٹ کا ریکارڈ توڑا ہے. آپ جتنا جھوٹ کوئی نہیں بولتا، جھوٹ کا ریکارڈ توڑا ہے آپ نے. یو ٹرن کا آپ نے توڑا ہے، ریکارڈ توڑا ہے. آپ نے یو ٹرن کے بھی ریکارڈ قائم کیا ہوا کہ اتنے یو ٹرن لیے ہوئے. آپ نے وعدہ خلافی کے کا بھی ریکارڈ توڑا ہوا ہے. کہاں گئے 50,000 گھر؟ کہاں گئے 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں سے باہر سے لوگ آئیں گے اور نوکریاں لگیں گے؟ یہ ساری آپ کے جو ہے ریکارڈ توڑے ہیں. آپ نے ایسے ایسے بیانات دیے ہیں، مضحکہ کے بیانات کا بھی ریکارڈ توڑا ہے آپ نے. آپ ایک مسخرے کی طرح آپ نے بیانات دیے ہیں کہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملیں گے، باہر سے پاکستان میں آئیں گے لوگ دیکھنے کے لیے. آپ نے پاکستان کی معاشرت کا تباہ کر دیا. آپ نے لوگ یہاں سے پہلے آپ جانے کی سوچ رہے ہیں، وہاں سے آئے تو نہیں، لیکن بھوک کے لیے آپ نے تڑپا دیا لوگوں کو، روزی کے لیے. تو یہ خان صاحب آپ کی جو باتیں ہیں ساری بیکار ہیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آج یا کل میں آپ کے گھر میں کچھ کے کریں گے آپریشن، تو یہ اور کہتے ہیں اچھا دیکھیں پھر منافقت دیکھیں. کہتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو کہ بھائی آج یا کل یہ پھر اگر نئی FIR بھی لے کے آ جاتے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں. گرفتاری ہے تو آپ بھاگتے ہیں، آپ عدالت نہیں جاتے کہ رستے میں آپ کو حکومت پکڑ لے گی. اب کہتے ہیں کہ میں گرفتاری کے لیے حاضر ہوں. کارکنوں کو کہا کہ اگر کوئی نئی FIR لے کے بھی یہ زمان پارک آتے ہیں تو کارکن ان کو اندر آنے دیں. تو خان صاحب آپ تو گرفتاری کے لیے تو برقع پہن کے بھی نکلنے کو تیار ہیں. جب پولیس آئے گی تو آپ برقع پہن کے باہر بھاگنے کی بھی کریں گے، لال قلعہ والے طریقے سے کریں گے جیسے مولانا عبدالعزیز نے کیا تھا. آپ اس حد تک جا سکتے ہیں. آپ گرفتاری سے خوف سے ڈرتے ہیں، جیل سے آپ ڈرتے ہیں. آپ میں وہ لیڈرشپ والی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کارکنوں کو جی آنے دیں اور مجھے گرفتار کرنے دیں. تو خان صاحب یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو بھی یقین ہو گیا کہ آپ کو گرفتار کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کے بیانات کی وجہ سے. آپ نے ملک کے ساتھ کون سی وفا کی ہے؟ کون سی وفا کی آپ نے ملک میں سارے سیاستدانوں کے ساتھ؟ کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے. عمران، یہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، یہ زرداری، فریال ٹھاکر، سب کو آپ نے جیل میں ڈالا، سب کو. NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا. اب آپ کی خود کی پوزیشن یہ ہے کہ رو رہے ہیں کہ NRO ملے کسی طریقے سے نکل جائیں. آپ کا فواد چودھری کا آج بیان میں نے دیکھا، وہ کہتے ہم نے خان صاحب کو راضی کر لیا بات کرنے کے لیے. تو آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا راضی کریں گے؟ اب وقت نکل چکا ہے، اب آپ کو NRO نہیں ملے گا. خان صاحب NRO کی کوشش نہیں کرنا، آپ کو NRO نہیں ملے گا. آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت ملک دشمنی پہ اتر آئی ہے. پاک آرمی کے آج بھی ایک بریگیڈیئر ISI کا ایک بریگیڈیئر شہید ہوا ہے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ 2 اہلکار بھی. یہ دہشت گردوں نے مقابلے میں یہ شہید ہوئے ہیں. آپ ان شہیدوں کی مذاق اڑاتے ہیں. جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے ان کے اوپر آپ کے یوتھوں نے مذاق اڑائی. اور آپ کے جو یوتھے ہیں امریکہ میں، لندن میں، کل انہوں نے جنرلوں کے، سابق جنرلوں کے جو مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو 2 زندہ ہیں جن میں قمر باجوہ صاحب اور موجودہ حافظ عاصم منیر، ان کے لیے بھی آپ نے جو ہے ان کی تصویروں کے اوپر بے حرمتی کروائی. تو آپ کی پارٹی پاکستان کے فوج کے خلاف کا مطلب ہے آپ پاکستان کی سرحدوں کے محافظوں کے خلاف ہے. اور سرحدوں کے محافظوں کے خلاف کون ہوتا ہے؟ دشمن ملک ہوتے ہیں.
کہ سرحدوں کے دشمنوں کے محافظوں سے لڑیں، تو آپ سرحدوں کے محافظوں کے ساتھ آپ نے لڑائی کر رہے ہیں. تو آپ کے یہ جتھے جو ہیں، اگر میں وزیر اعظم ہوتا، شہباز شریف میں تو ہے ہی نہیں، تپڑ نہیں ہے، بالکل بزدل آدمی. اگر میں ہوتا، میں کہتا ان کے اپنے ایمبیسیڈرز کو، اپنے ہائی کمیشن لندن کو، امریکہ میں اپنے سفیر کو، کہ یہ جو لوگ ایجیٹیشن کر رہے ہیں اور جو پاک فوج کے خلاف کر رہے ہیں، ان کے ڈیٹا لیں، ان کے بعد ڈوئل نیشنلٹی ہوگی، پاکستان کے پاسپورٹ ان کے ختم کریں، وہ امریکہ کے ہی رہیں، پاکستان میں آئیں نہیں. دوسری بات، ان کے ویئر اباؤٹ لیں کہ پاکستان میں ان کے کون سے رشتہ دار ہیں. ایک دو رشتہ داروں کو پکڑیں، جوتے ماریں، جیلوں میں ڈالیں، تو ان کی عقل ٹھکانے آئے کہ کیسے پاک فوج کی یہ بے عزتی کرتے ہیں. یہ حکومت جو ہے بیوقوف ہے. یہ ایک آرڈر دے سکتی ہے، فون پہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف ایکشن لو. آپ کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پہ ڈیٹا لینے کے لیے کہ کون سے پاکستان کے کیمرہ کا زمانہ ہے، آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن لیں کہ یہ کون کر رہا ہے پاک فوج کے خلاف. اسرائیلی ایجنٹ کرتے ہیں یہ لوگ، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، پاکستانی نہیں ہے. یہ امریکہ جو ہیں یہ باہر کے پیسے کے کھیل رہے ہیں. تو حکومت سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمبیسیڈرز کو ان ملکوں میں کہیں کہ ان کے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں پاک فوج کے لیے جو چلا رہے ہیں مہم، اس کے میں جو بھی ملوث ہیں ان کی ڈیٹا لیں کہ ان کے رشتہ دار کون کون ہیں یہاں پہ، اور ان کے وہاں پہ پاسپورٹ منسوخ کریں. ان کے پاسپورٹ منسوخ کرنا تو 2 منٹ کا کام ہے، آپ ان کی نیشنلٹی منسوخ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کافی غیرت دلاتے ہیں حکومت کو بھی، لیکن حکومت بھی صرف بڑھ کے مارنے میں رانا ثناءاللہ اور یہ وہ. بھائی آپ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو کر کے دکھائیں. عمران خان کو نپٹنا تو بات کی بات ہے، پہلے یہ تو کریں. آپ وہاں تو اپنا امیج صحیح کریں. اجازت چاہوں گا. ابھی تھوڑی دیر بعد جب یہ مشترکہ اجلاس اور یہ جو کابینہ کا سلسلہ ہوتا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ میں آپ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.